سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نا بچانا چاہتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں یہ معصوم، پتہ نہیں ان کو معصوم مانتے ہیں یا ان کو نبی مانتے ہیں. میں بات کھلی کر رہا ہوں آپ، یعنی کہ وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ جیسے وہ نبی ہیں یا وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی یہ اگر مگر نہیں ہو سکتا. سوال کر رہا ہوں کہ جب نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جب نبی کی اکلوتی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو بیویاں کیسے وارث بن سکتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس گھر میں رہی ہیں، وہ کس حق سے رہی ہیں؟ ایک ہی حق ہے نا ان کا کہ نبی کی زوجہ ہیں. تو جب نبی کی زوجہ ہیں تو نبی کی وراثت تو تقسیم جو 1/8 والی کیسے اس کو کیسے مل گئی جی وراثت؟ صحابہ بھی ہوں جو اہل بیت کے بالمقابل آئے نا، تو کبھی بھی میں صحابہ کی طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیں فتح کا مسئلہ ہے، فتح کا مسئلہ تو پاک سیدہ ہیں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو میں تو پاک سیدہ کی طرف کھڑا ہوں نا، ابوبکر صدیق کی طرف تو نہیں کھڑا. صحیح. یعنی جب اہل بیت آ جائیں گے تو اہل بیت کے سامنے میں نہیں دیکھتا کون ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے پتہ نہیں کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے. جو اہل بیت کے سامنے کھڑا ہے نا وہ مجھے قبول نہیں، جو بھی ہو. فتح کے معاملے میں بھی اس میں ذرا آپ وضاحت کیجیے گا علامہ صاحب کہ سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیش کی. تو عام طور پر ہمارے علماء تو یہی بیان کرتے ہیں نا کہ اگر اختلاف ہو تو آپ روایت قرآن مجید کی آیت کو لیں گے، روایت کو چھوڑ دیں گے. حتیٰ کہ ہماری جو پہلی کتاب ہے اصول الشاشی اس میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ قرآن اور روایت میں اگر تعارض آ جائے آپ تو اولاً تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، اگر تطبیق نہیں ممکن ہو رہی تو آپ قرآن کی آیت کو لے لیں گے اور روایت کو چھوڑ دیں گے. تو پھر یہاں پر اہل سنت میجورٹی اکثریت وہ کیوں اس جگہ پر سیدہ کو غلط کہہ دیتے ہیں یا غلط فہمی؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس لفظ کو سیدہ کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ سیدہ کو غلطی ہو گئی یا غلط فہمی ہو گئی. الیاذ باللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ خطا تک آ گئے ہیں ایسے لان کی بھی. مفتی صاحب میں نا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ یعنی قرآن کے ساتھ کھڑے بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. میں نا آپ کو اس کا نا ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں تاکہ آپ سے بھی میں دعا بھی لے سکوں. میں اس روایت کو قبول کر لیتا ہوں. بڑی خاص بات میں نے آپ کی محبتوں کی نظر کرنی ہے. روایت ابوبکر صدیق نے کیا پڑھی تھی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ٹھیک ہے، کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ جائیں وہ نحن معاشر الانبیاء وہ صدقہ ہوتا ہے. میں اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں، وہ جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہوتا ہے، کوئی وارث نہیں بنتا ان کا. آپ مجھے بتائیں قرآن کے اصول کے مطابق، آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کوئی بھی بندہ ہو، زید بکر، جب وہ فوت ہوتا ہے پیچھے جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ اس کا ترکہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے حصے بیان کر دیے ہیں قرآن میں اس کے مطابق، ٹھیک ہے. بیوی ہے اس کو 1/8 ملے گا، اسی طرح جو بیٹے کا ہے اس کو ملے گا، بیٹی کا اس کو ملے گا، وائف کو اس کا ملے گا، ٹھیک ہے نا. جو اس کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، اس میں قرآن کی بے شمار آیات موجود ہے، جو بھی چھوڑا ہے اس میں بے شک اس کے پلاٹ ہوں، اس کی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، بینک بیلنس ہو، باغات ہوں، زمینیں ہوں، دکانیں ہوں، جو بھی ما تارا کا قرآن کہہ رہا ہے، جو بھی چھوڑا ہے اس نے وہ سارا جمع کیا جائے گا، ٹوٹل جو اس کا ترکہ ہے. اس ترکے میں سے پھر قرآن اور حدیث کے مطابق جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت ہے، ہر بندے کو اس کے حصے کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. بات ختم. یہ اصول ہے، کوئی مائیکل اس کو رد نہیں کر سکتا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. تو بیٹی جو ہے، بیٹی اس وقت آقا علیہ السلام کی اکلوتی بیٹی دنیا میں تھی اور کوئی رشتہ نہیں تھا، یعنی کہ نہ جو 4 مانتے ہیں 3 وہ بھی نہیں تھی، بیٹے بھی نہیں تھے. پاک سیدہ تھی نا، جی بالکل، باقی ازواج تھی. آقا علیہ السلام کی جو وراثت تھی وہ تقسیم ہونی تھی پاک سیدہ میں اور ازواج میں، اور تو کوئی نہیں تھا نا. جی مفتی صاحب بولے نا، میرا ساتھ دیں تھوڑا سا. نہیں. تو اب مجھے بتائیے گا کہ میں اس کے اوپر انبار لگا سکتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جس گھر میں رہی ہیں وہ گھر کس کا تھا؟ نبی کا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک جو جگہ ریاض الجنہ، میرا گھر، رسول اللہ کا گھر، وہ نبی کا گھر تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو کہنا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی عائشہ جب تک حضور علیہ السلام حیات تھے آپ ان کے گھر میں رہیں، آپ ان کی زوجہ تھی، آپ کا حق بنتا تھا. چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، نبی کا کوئی وارث نہیں بن سکتا. نبی کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. آپ میرے گھر واپس آ جائیں، اب اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے چونکہ یہ نبی کی پراپرٹی تھی اور اس کا تقسیم نہیں ہوگی وراثت، تو لہٰذا یہ اسٹیٹ کے پاس آئے گا. ان کو واپس گھر بلا. ساری زندگی ادھر رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ادھر دفن ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ادھر دفن ہوئے ہیں، مولا حسن علیہ السلام کو ادھر دفن نہیں ہونے دیا گیا، جنازے پہ تینوں کا مینہ برسایا گیا. ان کو جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو حضور کے حجرہ میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر شرعی طور پہ ان کے اپنے فرمان کے مطابق ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا اور رسول اللہ کے گھر دفن ہوتے. میں تنقیس نہیں کر رہا، واللہ بھی اللہ تعالیٰ تنقیس نہیں کر رہا.
میں یہ بات یار جنرل پوچھ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں کہ جب نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا, جب نبی کی اکلوتی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو بیویاں کیسے وارث بن سکتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس گھر میں رہی ہیں, وہ کس حق سے رہی ہیں؟ ایک ہی حق ہے نا ان کا کہ نبی کی زوجہ ہے, تو جب نبی کی زوجہ ہے تو نبی کی وراثت و تقسیم جو 1/8 والی کیسے اس کو کیسے مل گئی جی وراثت؟ حضرت ابوبکر صدیق کس حق سے دفن ہوئے, حضرت عمر بن خطاب کس حق سے دفن ہوئے؟ ان کی ذاتی پراپرٹی تو تھی نہیں, وہ گھر تو رسول اللہ کا تھا. اس کا مطلب اگر میں اس کو اون بھی کر لوں نا, ان کی حدیث کو اون بھی کر لوں, اس پہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حضور نے دے دیا. ہاں اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تھی, شکر ہے کہ سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کسی کو ہبہ کر سکتے تھے. میں نے چیلنج کیا تھا وہ شیخو پورہ کے مفتی کو, جس نے مجھے جواب دیا تھا, یہ جو راشد رضوی, اس نے میرے ایک اویس ربانی کے پروگرام پہ میں نے یہ دلیل دی تھی, اس نے اس کا رد کیا تھا کہ نبی نے اس کو ہبہ کر دیے تھے, نبی نے عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا ہوا تھا. میں نے اسے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے واسطہ سے, میں نے اسے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا میں ساری زندگی شیخو پورہ آ کے تیری مفت نوکری کروں گا, دکھا روایت, دکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جو میرے بیویوں کے حجرے ہیں نا, ان کو چھوڑ کے جو میں چھوڑوں گا نا باغات, وہ صدقہ ہے. یہ جو گھر قرآن کی آیت ہے نا, وقرن فی بیوتکن, آپ اپنی گھروں میں ٹھیک رہو. اچھا تو جب طلاق میں جب طلاق ہوگی تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ اب وہ میرے مائنڈ میں آیت نہیں آ رہی, اس قرآن میں اس کا مفہوم ہے. اللہ کہتا ہے جب ان کو طلاق دے دو تو کتنے دنوں تک ان کو گھروں میں ٹکی رہنے دو, پھر گھر کدھر گئے, جب طلاق ہوگی پھر گھر کدھر گئے ان کے. اسی قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا, وہ تو ایک پہچان کے لیے کہہ رہا ہے نا اللہ قرآن میں. جیسے میں دلیل دیتا ہوں, فرض کرے کسی کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں کسی بندے کی, ٹھیک ہے نا, وہ جب 3 بیویوں اس نے الگ الگ اس کو گھر لے کے دیے ہوئے ہیں, 3 بیویوں کو الگ الگ ایک بندے نے, ہمارے پاکستانی ہے کوئی, اس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں, الگ الگ گھر میں بیویوں کو رکھا ہوا ہے. اس کی بہن کال کرتی ہے, بھائی کی طرح میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہوں. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وہ سمیرا والے گھر آ جا. تو گھر سمیرا کا تو نہیں, گھر تو اس کا ہے. اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ بھابی سمیرا کے گھر بلا رہا ہے مجھے, یا وہ رحیلہ کے گھر آ جا, گھر اس کا ہے لیکن اس کے ساتھ منسوب ہو رہا ہے. میری بات بڑی خاص ہے. اب وہ بندہ خواتین کے نام پہ ایسی کیا کروں گا, دینا تو رہتا ہے پر کیا کریں, پھر مجبوری ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ فوت ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا 3 شادیوں والا. اب مجھے بتائیں نا, لاجک سے بتائیں مجھے, جب وہ بندہ فوت ہو گیا کیا اس کی اولاد یہ کہے گی کہ جس گھر میں, چلو میں نام نہیں لے رہا, جس گھر میں وہ رہتی تھی عہدہ ہو گیا تو وہ رہتی تھی عہدہ ہو گیا, اس طرح نہ کریں گے. وہ ساری اس کی پراپرٹی جمع کریں گے, جمع کر کے پھر اس کا ٹوٹل ترکہ بیویوں کو 1/8 ہی ملے گا, آگے اس کے بیٹے بیٹیاں ہر ایک کو ملے گا. بھائی یہ اصول قرآن کا اصول ہے, کوئی مائی کا لال رد کر کے نہیں دکھا سکتا. اگلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا مجھے دکھائے نا, وہ مفتی صاحب مجھے دکھائیں, وہ جو کہتا تھا کہ حضور نے ہبہ گفٹ کر دیے تھے, مجھے دکھائیں کہاں گفٹ کیے تھے, میں مان لوں گا. اچھا سنی بھی اب آ رہے ہیں, تھوڑے شیعہ ہوتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ پاک سیدہ کا ہبہ نہیں مانتے, تو ادھر جہاں کہیں ہے ہی نہیں, کوئی تک ہی نہیں بنتا. ہاں یہ کڑوی بات لگتی ہے, لیکن میں جنرل بات بتاتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس وہ ان کے پاس تھا, حکومت ان کی تھی, سارے معاملات ان کے تھے, لہٰذا ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے, لیکن یہ ہم ضرور کہتے ہیں. اور اگلی بات مفتی صاحب یہ بڑی خاص ہے, اس کو میں مس نہیں کرنا چاہتا. ہائے ہائے, بخاری میں جو روایت موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا. لا دورا سو ایک جگہ لکھا ہوا, بھی ساتھ لکھا ہوا ہوا صدقہ, تو جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ بھی آیا ہوا, وہ صدقہ ہے جو چھوڑ جائیں. تو اے بی بی, اے فاطمہ تو زہرا, جو نبی نے کیا ہے نا اس سے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا, اسی میں سے میں آپ کو مال دیتا رہوں گا, آپ کو کھانے کے لیے میں مال دیتا رہوں گا. یہ لکھے ہوئے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بخاری میں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے آپ کو کھلاتا رہوں گا, تو نبی کی بیٹی کو صدقہ کھلاؤ گے؟ نہیں سمجھے, یہ تو بات نہیں میری سمجھ. یہ تو ان سے بھی کہا گیا نا کہ میں آپ کو اسی مال میں سے دوں گا. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہوں, یعنی میں وہی عمل کروں گا کہ جو حضور نے اپنی زندگی میں کیا. تو رسول اللہ نے تو اپنی ملکیت کھلائی. یار میری بات فالو نہیں کر رہے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آن کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی پراپرٹی میں سے جو پرسنل ان کی تھی, جو مال فیض تھا, جو رسول اللہ کا ہی تھا, وہ تو کھلاتے تھے نا اپنی اہل بیت کو. اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے. صحیح, وہ تو کہہ دیا صدقہ ہے نا, تو میں اس صدقے میں سے ہی آپ کو کھلاؤں گا. یعنی نبی کی بیٹی کو وہ صدقہ کہہ کے ساتھ کے, پتہ نہیں اسی کو ایشو بنا کے جلالی لانتی نے بھی یہ بات کی تھی, اس کو جو میں کہہ رہا ہوں نقطہ, وہ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا تھا, میں سیدھا لا رہا ہوں, وہ کسی اور طرف جا رہا تھا, میں کسی اور طرف لا رہا ہوں آپ کو. یعنی بی بی پاک پہ صدقہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو صدقہ ہے نا, صدقہ اس میں سے آپ کو کھلاؤں گا. اور آپ کو پتا ہے جب یہ ایشو بنا تھا جلالی کے ساتھ, میں نے اس پر کیس کیا تھا, سارے معاملات جو ہوئے تھے, تو جلالی نے پتا کہ جملہ کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا ابوبکر نے تو معاذ اللہ بی بی کو وہ صدقہ کھانے سے بچایا ہے, وہ صدقہ تو ان پہ حرام تھا, تو اگر دیتے وہ تو حرام چلا جاتا. اس کی جو وہ دلیل دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ابوبکر نے تو اس کو نہ دے کے نا, وہ تو حرام مال سے بچایا ہے.
وہ صدقہ تو بی بی پاک پہ حرام ہے، ساتھ ابو بکر کہہ رہے ہیں صدقہ، ساتھ کہہ رہے ہیں میں کھلاؤں گا بھی، بھائی کسی ایک طرف تو آؤ نا. صحیح. اگر بی بی پاک کو کھلانا ہے تو پھر کہو صدقہ نہیں، وہ اگر صدقہ کہہ رہے ہو تو پھر کھلا کیوں رہے ہو جی؟ یعنی اس معاملے میں آپ کے نزدیک اہل سنت کا جو موقف ہے یہ کمزور ہے، یعنی آپ کو مضبوط جگہ پہ دکھائی نہیں دیتے وہ. نہیں یہ اصل میں نا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ صرف سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نا بچانا چاہتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں یہ معصوم، پتہ نہیں ان کو معصوم مانتے ہیں یا ان کو نبی مانتے ہیں. میں بات کھلی کر رہا ہوں آپ، یعنی کہ وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ جیسے وہ نبی ہیں یا وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی یہ اگر مگر نہیں ہو سکتا. اللہ کے صحابہ کرام کا آپس میں کتنے اختلاف رہے ہیں. یہ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتیں پڑھے نا. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ سے خطا ہوئی ہے تو یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر سے غلطی، یہ کیوں نہیں، اتنا وسعت کیوں نہیں ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے کی تھی نا یہ بات، تو یہ چیز ان کو قبول نہیں. بی بی پاک کی طرف یہ منسوب کر دیتے ساتھ اجتہادی لگا کے، تو ادھر نہیں کر رہے. انبیاء کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، ادھر نہیں کر رہے. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ، ہاں جی پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں، ان کو نبیوں سے اوپر مانتے ہیں، یہ کیا مانتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک طرف بدعت تو رسول ہے اقال صاحب. اچھا ایک اور بات ہے مفتی صاحب ابھی میرے مائنڈ میں آئی، یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا، یہ بھی علم ہوتا ہے، علم نالج. بہت بڑھیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. نہیں، پہلے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وراثت نبوت. ہاں جی تو وہ لہٰذا یہ مال نہیں، مال کو چھوڑیں، میں یہ بھی قبول کرتا ہوں. کل مکی، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈ. ہاں یہ ڈبل سٹینڈرڈ. اگر دیکھیں نا مفتی صاحب اس کو بندہ قبول کر لے تو اگر بی بی پاک جو ہیں ان کے پاس نبی کے علم کی وراثت تو ہے نا. کیا بات ہے، وہ نبی کی علم کی وارثہ بن گئی، لیکن نبی کی. اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق سے تو ان کا علم زیادہ ہے نا. بالکل بالکل. تو جب وہ نبی کی وارث بن گئی علم کی تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا علم زیادہ ہے. جب وہ فرما رہی ہیں یہ ایسے ہے، لیکن پھر بھی نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہاں پر انبیاء کے وارثین علماء ہوتے ہیں، بچے نہیں، ادھر نہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی محفل رہی، مجلس رہی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو